لیکن ایک اور بھی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو آنے والا اتحاد ہے اس میں کیبنٹ میں نہیں ہے، جس پہ بڑی بحث بھی ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ کہ ہوگا کیا. لیکن قاری صاحب میں پہلے آپ سے آغاز کرتا ہوں. ظاہر ہے آپ کا ایک لیٹس ناٹ اسٹک ٹو پیپلز پارٹی اینڈ اس، لیٹس لک ایٹ دا لارجر پولیٹیکل سیناریو آلسو. سرپرائز ہیں کہ شہباز صاحب وزیر اعظم بن رہے ہیں؟ آپ کو لگتا تھا کہ جب اتحاد اب اگر سادہ اکثریت نہیں ملی تو اب میاں صاحب تو نہیں بنتے وزیر اعظم؟ یہ امکان تھا کہ میاں صاحب کو اگر اکثریت مل گئی تو وہ خود بنیں گے، یہی کہا جا رہا تھا. اور پالیٹکس کے اندر آپ کو ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں. الیکشن کے ریزلٹ آنے کے بعد ہی نیچرلی یہ فیصلہ تبدیل ہوا ہے، اور جو انہوں نے بہتر سمجھا انہوں نے وہ فیصلہ کر لیا. اب ملک کیسے بچے گا یار؟ پھر کچھ نعرے وارے بھی ہوتے ہیں نا، چھوڑو تم بہت زیادہ پکا پکڑ لیتے ہو. ٹھیک ہے، نعرے لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے بھی ہوتے ہیں، اپنے کارکن کو حوصلہ دینے کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور وہ اپنے تئیں یہ کلیم کرتے ہیں، اور ان کا کلیم اپنی جگہ کہ انہوں نے ماضی میں جب حکومت چلائی تو انہوں نے پاکستان کی گروتھ دکھائی ہے، انہوں نے پاکستان کو مشکلات سے نکالا، یہ ان کا کلیم ہے. تو اس کلیم کو وہ ڈسپلے کرنے کے رنگ ہوتے ہیں، کوئی موسیقی کا رنگ ہے، کوئی کبھی ڈھول ڈھمکے کا رنگ ہے، اور الیکشن کے اندر تقریریں بھی آپ کو پتا ہے ذرا جوشیلی ویلی ہو جاتی. بٹ مجھے لگتا ہے کہ the only selling point, selling factor was کہ میاں نواز شریف وہ آدمی ہیں جو اس ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں. دیکھیے کاشف، ایک بات، ہر جماعت کے پاس اپنا نا ایک، اب سیلیبل تو خیر نہیں کہنا چاہیے، یہ مناسب لفظ نہیں ہے، ان کے پاس اپنا ایک پروجیکشن کا اپنا ایک سمبل ہوتا ہے بندہ. میں اس کو فریز کروں، ایک ہیرو بنانے کی کوشش کرتی ہے ہر سیاسی جماعت الیکشن سے پہلے کہ یہ بندہ ہے جو آپ کو ٹھیک کرے. کے پاس وہی ہوتا ہے. یہ جس طرح پی ٹی آئی کے پاس عمران خان، نواز شریف صاحب اپنی جماعت کے پاس، میری جماعت کے پاس بلاول صاحب ہیں، تو یہ ایک فرد ہمارے ہاں کیونکہ ہیرو ورشپ ہے، لوگ اپنے اس لیڈر کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرتے ہیں، پھر اس کی کچھ سکسیس سٹوریز بھی ہوتی ہیں. اسی طرح اور بغیر سکسیس سٹوری کے لیڈر نہیں بن جایا کرتے، ٹائم لگتا ہے. سو یہ کہنا کہ ان کے گرد ہی سارا کچھ گھمایا گیا تھا، جو جس کے پاس ہوگا اسی کو سیل کرے گا. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں واپس اب پیپلز پارٹی کے اوپر. میں ذرا سینیٹر صاحب سے، سینیٹر صاحب آپ کو اب کیا لگ رہا ہے کہ میاں صاحب واقعی پالیٹکس سے چلے گئے ہیں یا ان کی سیاست ابھی باقی ہے؟ کیا کنارہ کشی اختیار کر لیے؟ جی کاشف، تھینک یو ویری مچ. نہیں، میرے تو خیال میں وہ ویری مچ پالیٹکس کے اندر ہیں اور رہیں گے، اور ان کی بہت ساری گائیڈنس چاہیے ہر لیول کے اوپر. یہ جو ہمارے بیانات پارٹی کے لیڈرز کے سنائے ہیں نا کہ میاں صاحب آئیں گے، مسائل کو حل کریں گے، بہت سے لوگوں نے کہا، اس میں بھی شامل تھا، میں بھی کہتا رہا. اور یہ سارے جو ہمارے سلوگن تھے دے ور بیسڈ آن سنسیئرٹی. اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بیسڈ آن ہز ایکسپیرئنس، میاں صاحب کا جو تجربہ ہے اور جو پاسٹ اپنے طور کے اوپر جو کچھ وہ ملک کے لیے کر سکے ہیں، کنیکٹیوٹی ہو یا ٹیلی کمیونیکیشن ہو یا پورٹس ہوں یا ایئرپورٹس ہوں وغیرہ، آئی تھنک، اور جیسے اکانومی کے لیے بھی وہ کرتے رہے، تو ہم یہی سمجھتے رہے ہیں. اور آج بھی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب جتنا تجربہ کار اور شائستہ پالیٹیشین، میچیور، جس کے اندر بردباری ہے، جو سب کو لے کے چلنے والا ہے، وہ میاں صاحب. لیکن سینیٹر صاحب، اس کی ایک وجہ بنیادی یہ بھی ہے نا کہ 16 مہینے کی ایک حکومت تھی، ظاہر ہے اس کی کارکردگی بھی تھی جو کھڑی تھی آپ کے سامنے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ شہباز شریف مانے وزیر اعظم ہوں گے تو لوگ کہتے ہیں وہ تو وہی کریں گے جو پچھلے 16 مہینے میں کر کے گئے ہیں. سو اس لیے کہا گیا کہ شہباز صاحب نہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک تباہ کیا ہے، جنہوں نے ملک کی معیشت کا پٹھا بٹھا دیا ہے. کیونکہ میاں صاحب کہتے تھے 2017 میں جب مجھے ہٹائے گا اس کے بعد ملک کا دیکھیں کیا حال ہوا، اب میں ٹھیک کروں گا آ کے. کیونکہ شہباز صاحب نے اس خرابی کے حصے دار ہیں. ایک اگر اس کو دیکھا جائے تو آرگومنٹ تو یہی ہے. دیکھیں، اس میں بھی دو اسکول آف تھاٹ ہے نا. ایک تو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بٹھا مسلم لیگ نون نے یا پی ڈی ایم نے بٹھا دیا. ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے جس کے اوپر ہم بلیو کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کنٹری واز سلائڈنگ ڈاؤن اور ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت نو کانفیڈنس سے پہلے کیا سچویشن تھی اکانومی کی، مہنگائی کی، اور اس ڈیفالٹ کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک پولیٹیکل لیکن میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ دیا. کی اپنی پارٹی کے لوگ جو اس وقت فائنانس منسٹر تھے یا آپ کی کیبنٹ میں تھے، زبیر صاحب نے بھی اور مفتاح صاحب اور شاید خاقان عباسی صاحب، کسی نے کہا کہ ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں تھا، کسی نے کہا مشکل فیصلے کیے ہی نہیں گئے، اتنے حالات خراب نہیں تھے، صرف آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنی تھی،
बिलावल साहब ने कहा कि 4 महीने डील डिले करके इस हालत में ले आए कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, वरना डिफॉल्ट का खतरा कोई नहीं था। जिस दिन आपने डील साइन की उस दिन डिफॉल्ट का खतरा टल गया। डिफॉल्ट का खतरा तो वो होता है जब बहुत ही को हालात खराब हो जाए किसी टाइम। हालात तो खराब हैं, आई एम सेइंग, बट उसका रास्ता बड़ा आसान था। जी 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 अब्बास साहब, मसला ये है कि ये जो डिले भी था ये भी इस पर्पस के साथ था ना कि चूंकि पहले जो एक मुआहदा करके गई थी जमात, जिसके अंदर आपको याद होगा कि गवर्नर चौधरी सरवर ने कहा था कि हमने अपने हाथ काट के दे दिए हैं, तो वो तो पाबंद थे ना हम, चूंकि वो हुकूमत पाकिस्तान का मुआहदा था। और दैट इज वाई फिर ये एफर्ट होती रही कि किसी तरीके से हम उसको थोड़ा सा नीचे कर लें, तो ये मसाइल हुए। बट आई अश्योर यू कि देखिए, अब पहले में और आज में ये फर्क है कि पहले मियां नवाज शरीफ आउट ऑफ द कंट्री थे, बाहर थे, वो ये इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल गवर्नेंस के इश्यूज और बहुत सी और चीजों से बाहर थे। आज वो यहां हाजिर हैं। और दूसरा, मैंने कहा कि हम लोग तो, पार्टी के लोग तो कहते रहे कि नवाज शरीफ साहब ही बेस्ट लीडर हैं और उनको ही 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, लेकिन उसके अगेंस्ट भी आवाजें थी। हर किसी ने कहा कि इनकी अपनी टर्म हो रही है, वाई 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर। यानी वो लोग भी तो शोर शराबा अपने तौर पे करते रहे और शायद वो कहते थे नए लोगों को चांस दें। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब का भी एक अपना एक्सपीरियंस है, और फिर जब सब सर जोड़ के बैठने को तैयार हैं। मैं सुबह ये अपने तहरीक इंसाफ के उनको अली को भी सुन रहा था, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू लिसन दैट ही आल्सो सेड कि हम कोलेशन में तो किसी के साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन मुल्की मसाइल के हल के लिए हम बैठ के गुफ्तगू जरूर करेंगे। ये पहले उनका स्टांस नहीं था। पहले तो वो पार्लियामेंट से निकल गए, उन्होंने कहा हाथ नहीं मिलाते, वो किसी तरीके से पीटीआई की तरफ से ये बात दुरुस्त है कि एक अच्छा बयान यह है कि एंगेज करेंगे, और ये भी उनका राइट है कि वो किसी के साथ हुकूमत में ना बैठे। एक इससे आगे से जाने से पहले कायरा साहब कि मैं आता हूं सेनेटर साहब आपके पास।